الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 سپتمبر 2025 کو پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی ولادت باسعادت کو 1500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ہر ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا طریقہ کار والہانہ انداز میں پیش کرنے کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے جو بے شمار حقوق ہیں کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ انسان ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو سمویا جائے، پرویا جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق 3 قسم میں سمویا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی، شفیع المذنبین بن کر آئی، مظلوموں کا ہمدرد ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کے اتنے بے شمار حقوق ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بے شمار حقوق میں سے چند حقوق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات گرامی پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق 3 قسم میں سموئے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کا ہے کہ ہر مسلمان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اب محبت کا معیار کیا ہے، محبت کی مقدار کیا ہے کہ کتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے؟ خود محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حق ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی بے شمار حقوق کے متحمل ہے، اگر ان کو سمویا جائے تو ان تین قسم میں سمویا جا سکتا ہے کہ پہلے نمبر پر محبت، دوسرے نمبر پر عقیدت، اور تیسرے نمبر پر اطاعت۔ پہلا حق محبت کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے قلب میں محبت ہونی چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے آدمی کو اپنے گھر سے بھی ہوتی ہے، اپنی دکان سے، اپنے عہدے سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، لیکن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے وہ سب محبتوں سے بالا تر اور اعلیٰ ہونی چاہیے، اور اس کا انداز ہوتا ہے مقابلے کے وقت، کہ جب مقابلے میں کوئی چیز آ جائے، مثال کے طور پر مال مقابلے میں آ جائے، اولاد مقابلے میں آ جائے، یا کوئی عہدہ مقابلے میں آ جائے، تو اس وقت محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے کتنی محبت ہے، کہ مال کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کسی اور چیز کا تقاضا کر رہی ہے، تو لہٰذا ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر کے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو مقدم رکھیں گے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس وقت ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پیدل چل رہے تھے، ایک ایک اونٹ پر تین تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک دو گھوڑے تھے، ایک دو تلواریں تھیں، باقی کسی کے پاس تلوار نہیں، گھوڑا بھی نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر پہلا کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے سامنے سربہ سجود کیا، نماز پڑھ کر دعا کی، اور دعا بھی اس طرح کی کہ یا اللہ، اتنے برسوں کی محنت کے بعد یہ مسلمان تیار ہوئے، ایمان لائے، اور ایمان لانے والے کل مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 313 تھی۔ یہ 313 پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کرنے والے اور ان پر ایمان لانے والی شخصیات تھیں۔ مدتوں کی محنت کے بعد، بڑی مشقتوں اور مصیبتوں سے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا کی کہ اگر آج یہ قتل ہوئے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بس کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، دعا قبول ہو گئی، اور بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا قبول ہو گئی۔ ایک چھپر ڈال دیا تھا کہ حضور علیہ السلام اس چھپر میں رہیں، اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آوے، کوئی بات کہنی ہو، اس چھپر تک آ جاوے۔ پہچاننے کے لیے چھپر ڈال دیا گیا، تلاش نہ کرنا پڑے ادھر ادھر کہاں ہیں حضور علیہ السلام، بلکہ چھپر کو دیکھ کر وہاں آ جاوے۔ اور پہرے کے لیے حفاظت کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجویز تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہیں۔
اگر 50 قدم کے فاصلے پر بھی کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹتے تھے، اور اس حفاظت کے لیے قدرت کے بعد اس جہاد میں پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لاڈلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کی طرف تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تھے۔ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 گرفتار ہو کر قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ایمان لائے۔ ایک دن عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ میرے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے باپ ہونے کا خیال کیا، آپ میرے باپ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ بڑا سننے کا جواب ہے کہ محبت کتنی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے باپ ہونے کا خیال کیا، لیکن اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑ دیتا، میں خیال نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے فوراً قتل کر دیتا، تیری مجال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے۔ یہاں سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھی۔ ایسے مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات صحیح نہیں۔ دوسرا حق عقیدت ہے کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی ہو اور عقیدت بھی ہو۔ اگر عقیدت نہ ہو تو پھر اس کی بھی مذمت آئی ہے کہ یہ یقین کر لیں۔ عقیدت کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ یقین کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے، وہ سب حق ہیں، وہ سب سچے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ ان کو اختیار کیے بغیر نجات نہیں۔ نجات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل میں ہے۔ یہ یقین رکھنا، یہ عقیدت رکھنا، یہ دوسرا حق ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ مکہ مکرمہ کے سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی آپ کو امین کہتے تھے، سچے، بہت سچے ایماندار کہتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا مانتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کے احکام کی طرف دعوت دیجیے، یعنی نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ آپ کے ساتھ یہ عقیدت رکھنا کہ آپ کی ہر بات میں نجات، آپ بالکل سچے ہیں۔ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی، اپنے گھر کے لوگوں کو بلایا اور نام لے لے کر پکارا، آواز دی۔ سب لوگوں نے وہ آواز سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج سے پہلے ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی، اور یہ آواز بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مشغولیت کی وجہ سے خود نہیں آ سکا، سب کے سب دوڑے ہوئے آئے، اور اگر کوئی شخص مشغولیت کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکا تو اس نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے دیکھو اور تحقیق کرو۔ جب سارے جمع ہو گئے
تو حضور علیہ السلام نے پہلے ان کا امتحان لیا. فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم کو پہاڑ کے پاس دشمن کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے جو صبح ہوتے ہی تم پر حملہ کر دے گا، تم رات سے ہی اپنی بچاؤ کا انتظام کر لو، کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ یہ پوچھا، یہ سوال کیا، یہ امتحان لیا، اور سب نے یک زباں ہو کر کہا ما جربنا علیک الکذب، کہ آپ کے متعلق غلط بیانی کا تجربہ نہ ہوا، آپ نے آج تک جو بات بھی فرمائی وہ سچ فرمائی، ہم ضرور مانیں گے، تسلیم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی دشمن کا لشکر تو موجود نہیں، لیکن جب آپ فرماتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. اتنا زیادہ عقیدت کہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگ گئے کہ پہاڑ کے پیچھے شاید کوئی لشکر آیا ہوا تو نہیں ہے. تب آپ نے فرمایا میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کی طرف آیا ہوں، خدا کے عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وہاں پر اس مجمع میں، اس مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ دعوی محبت کرنے کا دم بھرنے والا تھا، جو حضور علیہ السلام کا چچا، اس کا نام ابو لہب تھا، اس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی. محبت تو وہ کرتا تھا لیکن عقیدت کے لیے تیار نہیں ہوا. اور آپ کو رسول جانے، جو بات آپ اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں اس کو تسلیم کریں، وہیں سے الگ ہوا. اس نے سخت الفاظ کہے حضور علیہ السلام کی شان میں. حق تعالی نے اس کے جواب میں سورہ تبت یدا نازل فرمائی، اس کو جہنمی، دوزخی فرمایا. ابو لہب کو اس ساری محبت کے باوجود محبت کیسی تھی کہ حضور علیہ السلام کے والد تھے عبداللہ، ان کے گھر میں جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے آپ علیہ السلام، ابو لہب کی ایک باندی صوبیہ تھی، اس نے آ کر ابو لہب کو خوشی خوشی اطلاع کی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا. ابو لہب نے فوراً خوشی میں آ کر جبھی اس کو آزاد کر دیا تھا. بعد میں کتنی محبت تھی، کیسی خوشی کی بات سنا دی. خدا جانے کتنی دفعہ کندھے پہ اٹھایا ہوگا، گود میں بٹھایا ہوگا. بھتیجے کو محبت کی وجہ سے یہ ساری محبت بیکار گئی، اس واسطے کہ محبت تو اس کے پاس تھی لیکن اس واسطے کہ عقیدت نہیں تھی. عقیدت کیا تھی؟ کہ حضور علیہ السلام کو سچا رسول مانتا، حضور علیہ السلام کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھتا، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. محبت یہ ہے بنیادی چیز، حضور علیہ السلام کو سچا رسول ماننا اور یہ فیصلہ کر لینا جو کچھ حضور علیہ السلام فرمائیں گے ہم اس کے ماتحت رہیں گے. یہ عقیدت ہے. سچا تو سبھی مانتے ہیں لیکن عقیدت نہیں رکھتے، اور اسی طرح وہ نامراد خسارے میں رہا. اس لیے انسان کو آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ عقیدت بھی ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس محبت تو ہے لیکن عقیدت نہیں ہے تو پھر محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی یہ محبت بیکار جائے گی. اور اسی طرح پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے حقوق میں سے تیسرا حق اطاعت ہے. محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، مگر اطاعت نہ ہو، اس کی بھی مذمت آئی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ پیغمبر کی بیٹی ہوں، بخشی جاؤں گی، وہاں اپنا عمل کام آئے گا. دنیا میں پیسے روپے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لے، لیکن عمل کرو، اپنا عمل کام آئے گا. ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام سے ایسی محبت تھی،
ایسی محبت تھی جس کو بیان نہیں کر سکتے، اتنی محبت کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہ میں نے گھر میں کھانا بنایا ہے، آپ بھی تشریف لائیے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مل کر کھانا کھائیں، اس لیے آپ کے واسطے لے کر آئی ہوں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے تو ان کو گلے سے لگا لیتے تھے، لپٹا لیتے تھے، سینے سے لگا لیتے تھے، پیار کرتے، ان کو بڑی محبت فرماتے۔ فرمایا اہل جنت بیویوں کی فاطمہ سردار ہے، فاطمہ سیدہ ہے، جنت میں جنتی عورتیں جائیں گی، سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام سے محبت بھی زیادہ تھی، عقیدت بھی، جانتی تھی کہ سچے رسول ہیں، ایمان لائیں، سبھی کچھ تھا، لیکن ان کو بھی فرمایا کہ بغیر اطاعت کے کام نہیں چلے گا۔ اگر بغیر اطاعت کے کام چلتا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بخشے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بخشش ہوتی کہ وہ پیغمبر کے باپ تھے، اگر بخشش ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بخشش ہوتی کہ وہ پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، وہاں پر اعمال چلیں گے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ جو آدمی خود ایمان لایا اس کا ایمان اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اگر اس کے خاندان کے دوسرے لوگ ایمان لائیں وہ ذریعہ نجات نہیں۔ کوئی شخص یوں سوچے کہ میں بڑے گھرانے کا آدمی ہوں، بخشا جاؤں گا، اس کو سوچنا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا تو پھر اور کے لیے کیا گنجائش ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں بادشاہ کا لڑکا ہوں، ہاں بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن خود اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر اپنے پاس کچھ نہیں تو بادشاہ کون سی گدی پر بٹھا دے گا، اس لیے اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور اطاعت کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یا پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اجلسو، لوگو بیٹھ جاؤ، جہاں تھا، جہاں تک آواز پہنچی وہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ پہلی صف میں بیٹھوں، دوسری صف میں بیٹھوں، جس کے کان میں یہ آواز آئی وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ یہ تھی اطاعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد سے باہر تھے، مسجد کے اندر نہیں آ سکے، ان تک یہ آواز پہنچ گئی، باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا ابن مسعود اندر آ جاؤ، تو وہ آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر بیٹھنے کو کہا یا میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھوں گا، یہ نہیں سوچا۔ سوچتے کیسے؟ ان حضرات کو ہر وقت موت کا تصور غالب رہتا تھا۔ اگر یہ سوچتے کہ اندر چل کر بیٹھوں گا، کیا خبر تھی کہ اندر پہنچنے سے پہلے موت آ جائے، گردن پکڑ لے، کل قیامت میں سوال ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، بیٹھ جاؤ، تم بیٹھے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ؟ اس لیے فوراً حکم کی تعمیل کرنا ان حضرات کا کام تھا، اور موت کا تصور ان حضرات کو ایسا رہتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عقیدت بھی ہونی چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور انسان کی زندگی جب زندگی بنے گی جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی دل میں رکھتا ہو، ان سے عقیدت بھی رکھتا ہو، اور اسی طرح ان کی اطاعت بھی کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج کو فالو کیجئے، اور اسی طرح
کہ اسلامک ویڈیو آپ کو لمحہ بلمحہ ملتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔